دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں میں موساد سب سے زیادہ خفیہ اور پراسرار ہے۔ موساد دراصل عبرانی زبان کی ایک عبارت کا مخفف ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ کچھ یوں ہوتا ہے: The Institute of Intelligence and Special Assignment۔ اس کی بنیاد 1951 میں اسرائیل کے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے رکھی تھی۔ موساد کیوں اس قدر خفیہ اور پراسرار ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب یوں ہے کہ اسرائیل چاروں طرف سے عربوں میں گھری ہوئی ایک ناجائز ریاست ہے جسے ہر لمحہ اپنی بقا کی فکر لاحق ہے۔ اس کے شہری عرب آبادی سے خوفزدہ ہیں۔ یہاں ہمیشہ حالت جنگ کی سی کیفیت طاری رہتی ہے۔ خوف و ہراس اس یہودی قوم کو ورثے میں ملی ہے۔ یہاں ہر فرد سمجھ لیں کہ نفسیاتی عارضے یعنی پیرانویا سے دوچار ہے۔ ہزاروں سال سے یہودی دھتکارے گئے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو اپنی ڈیتھ فیکٹری کی نظر کیا۔ جو بچ گئے وہ آج اسرائیل میں آباد ہیں اور اپنی نسلوں کو ان ہولناک دنوں کی داستانیں سناتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر یہودی ہمیشہ ڈراؤنے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور نیند سے ہڑبڑا کر جاگتے ہیں۔ یہ نفسیاتی بیماری حکمران طبقے میں بھی پھیلی ہوئی ہے جس کی بنا پر ان کی سوچ اور حرکات بالکل اب نارمل رہتی ہیں۔ اسرائیل مختلف جاسوسی اداروں کے ایک پیچیدہ جال میں لپٹا ہوا ہے۔ اس کے طرز حکومت کو اگر اسپائیوکریسی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہت عرصہ پہلے جرمنی کے ایک یہودی سائنسدان نے پیش گوئی کی تھی: ایک زمانہ آئے گا جب چھوٹی ریاستوں کی دفاعی صلاحیت کا انحصار صرف علم یعنی کہ نالج پر ہوگا۔ اسرائیل اپنی جدید ترین ایئر فورس، نیوی اور آرٹلری سے زیادہ موساد پر بھروسہ کرتا ہے کیونکہ یہ ادارہ اسے بروقت انتہائی اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل کے اندر اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ کبھی اس کا نام زبان پر نہیں لاتے۔ اگر کوئی ان سے پوچھے بھی تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم وزارت دفاع میں ملازم ہیں۔ موساد میں ملازمت کے لیے اسرائیلی شہری از خود درخواست نہیں دے سکتے بلکہ یہ ادارہ خود ہی ملک کی یونیورسٹیوں، کالجوں اور دفاعی محکموں سے موزوں افراد کو چن لیتا ہے۔ اس کے باقاعدہ ملازم کو عبرانی زبان میں کٹسا کہتے ہیں جس کا مطلب کیس آفیسر ہے۔ صرف اسرائیلی یہودی کٹسا بن سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ افسر تعداد میں محض 35 ہیں۔ یہ لوگ اپنی خفیہ سرگرمیوں کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں ایجنٹ بھرتی کرتے ہیں۔ ہر کٹسا صرف 20 ایجنٹوں کو کنٹرول کرتا ہے، پھر ہر ایجنٹ آگے سب ایجنٹ رکھتا ہے۔ اس طرح ہزاروں سب ایجنٹ دن رات موساد کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ کٹسا کی ماہانہ تنخواہ ملک کے مروجہ سرکاری اسکیل کے مطابق ہوتی ہے۔ انہیں خطرناک مہم کے دوران اضافی الاؤنس بھی دیا جاتا ہے۔ ایک ایجنٹ کو اوسطاً $3000 ماہانہ تنخواہ اور تقریباً اتنا ہی بونس دیا جاتا ہے۔ بعض تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ کما لیتے ہیں۔ اس کا انحصار ان کی فراہم کردہ انٹیلیجنس رپورٹ کی کوالٹی پر ہوتا ہے۔ مثلاً امریکن نیول انٹیلیجنس کا ایک یہودی اہلکار جوناتھن پولارڈ ماہانہ $2500 لے کر کافی عرصہ موساد کے لیے جاسوسی کرتا رہا۔ اس نے اسرائیل کو CIA کی چند حساس فائلیں فراہم کی۔ یہ فائلیں پاکستان، تیونس، لیبیا، ترکی اور سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے امریکہ کے جدید ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی انتہائی قیمتی راز چوری کر کے اسرائیل کے حوالے کیے۔ بالآخر وہ ایک دن امریکن محکمہ سراغ رسانی FBI کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس پر ایک عدالت میں جاسوسی کے الزام میں مقدمہ شروع ہوا تو موساد نے اس کے اخراجات کے لیے درپردہ $2 لاکھ فراہم کیے، لیکن پھر بھی وہ سزا سے بچ نہ سکا۔ اب وہ ایک امریکی جیل میں عمر قید کاٹ رہا ہے۔ جوناتھن کی فراہم کردہ معلومات کے بل بوتے پر اسرائیلی ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے 1985 میں بحیرہ روم کو عبور کر کے تیونس میں PLO کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں PLO کے 60 اہم عہدیدار ہلاک ہوئے۔ صرف ایجنٹوں کی ماہانہ تنخواہ پر موساد $15 ملین خرچ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایجنٹوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور گاڑیوں پر بھی لاکھوں ڈالر لگتے ہیں۔ یوں موساد اپنے تمام کٹسا کے اخراجات کے لیے یومیہ $35,000 فراہم کرتا ہے۔ بیرون ملک ایجنٹوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 35,000 کے لگ بھگ ہے، جن میں 15,000 سلیپرز ہیں۔ وہ سگنل ملتے ہی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ایجنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں: بلیک ایجنٹ عرب باشندے کو، جبکہ وائٹ ایجنٹ کسی بھی غیر عرب کو کہتے ہیں۔ بلیک ایجنٹوں میں کچھ وارننگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو عرب ملکوں میں رہتے ہیں اور اسرائیل کو وقتاً فوقتاً متعلقہ ملک کی جنگی تیاریوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شام کے کسی اسپتال میں کوئی ڈاکٹر، نرس، ڈسپنسر وغیرہ اسپتال کی فارمیسی میں دواؤں اور مرہم پٹیوں کی سپلائی میں اچانک تیزی نوٹ کرتا ہے، یا نیول بیس میں کام کرنے والا کوئی شخص جنگی جہازوں کی نقل و حرکت میں غیر معمولی سرگرمی محسوس کرتا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ملک جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ اہم اطلاع اسی روز تل ابیب میں موصول ہو جاتی ہے۔ اسرائیل سے باہر عرب، یورپ، امریکہ اور افریقہ میں آباد یہودی اکثر موساد کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ ایسے یہودی رضاکار
موساد کی زبان میں سایان کہتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ اسرائیلی شہریت کے حامل نہیں ہوتے مگر موساد ان تک رسائی کے لیے اسرائیل میں آباد ان کے رشتہ داروں سے مدد لیتا ہے۔ انہیں قائل کیا جاتا ہے کہ وہ یہودی نسل کی بقا کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ افراد مذہبی فریضہ کے طور پر موساد کی مدد کرتے ہیں۔ یوں دنیا میں ایسے ہزاروں رضاکار سرگرم عمل ہیں۔ صرف لندن میں 2000 یہودی رضاکار ہیں جبکہ 5000 لسٹ پر ہیں۔ انہیں کسی بھی لمحے بلایا جا سکتا ہے۔ وہ موساد کے کسی آپریشن میں مختلف طریقوں سے مدد کرتے ہیں۔ مثلاً ایک یہودی جو کرائے کی کاروں اور گاڑیوں کے ایجنسی چلا رہا ہے وہ موساد کے کسی ایجنٹ کو بوقت ضرورت کار فراہم کر سکتا ہے اور کار دیتے وقت فارم بھرنے کی زحمت نہیں کرتا۔ مکانوں کا کاروبار کرنے والے سیان محفوظ پناہگاہ فراہم کرتا ہے۔ بینک میں کام کرنے والا آپ کو کسی بھی وقت سرمایہ فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوران آپریشن اسرائیلی ایجنٹ کو ضرورت پیش آئی کہ وہ الیکٹرانک سٹور کا مالک نظر آئے، اسی بزنس میں کسی رضاکار کو محض فون کر دے گا، تھوڑی ہی دیر میں وہ الیکٹرانک کا سامان اس کی بلڈنگ میں پہنچا دے گا اور یوں اس کے پاس $3 سے $4 ملین مالیت کا سٹاک ہو جائے گا۔ یورپ میں موساد کی سرگرمیاں اکثر زیادہ ہوتی ہیں۔ موساد کے ایجنٹ جو تاجروں کے روپ میں یورپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ امریکہ میں اپنا ایڈریس یا فون نمبر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ پتے اور فون نمبر دراصل یہودی رضاکاروں کے ہوتے ہیں۔ اگر پولیس چیکنگ کے لیے کبھی ان پتوں پر رجوع کرے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہودی رضاکاروں کو استعمال کرنے میں اکثر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ متعلقہ ملک میں کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں۔ موساد اس کی پرواہ نہیں کرتی کیونکہ اس کا موقف ہے کہ ان یہودیوں کو اگر کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ اسرائیل منتقل ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی اسرائیلی آئین میں لا اینڈ ریٹرن کی شک موجود ہے جس کے مطابق دنیا میں آباد تمام یہودی خاندانوں کو کھلم کھلا اجازت ہے کہ وہ جب چاہیں آباد کاری کے لیے اسرائیل آ سکتے ہیں۔ موساد کے کیڈٹس کی ابتدائی تربیت کا دورانیہ 1 سال ہوتا ہے جس میں اسے جاسوسی کے بنیادی کورس کرائے جاتے ہیں۔ کوڈز، ہینڈ گن کا استعمال، سیلف ڈیفینس اور کسی کی نگرانی کرنا، غیر ملکی زبانوں کا جاننا لازمی ہوتا ہے۔ خصوصاً عربی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اکیڈمی میں انہیں سختی سے بتایا جاتا ہے کہ وہ باہر جا کر موساد کا نام ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ وہ پوچھنے پر صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ وزارت دفاع میں کام کرتے ہیں۔ ملٹری ٹریننگ کے دوران انہیں ایئر فورس اور نیوی کے جدید ترین ہتھیاروں، ٹینک، میزائل، راکٹ وغیرہ کے متعلق تفصیلی کورس کرایا جاتا ہے۔ ارد گرد کے عرب ملکوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور مذہبی حالات سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ اس دوران تربیت میں یا بعد میں اگر کوئی شخص اچانک فیصلہ کر لے کہ وہ مزید کام نہیں کرنا چاہتا تو موساد اسے زبردستی نہیں روکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازاری کے عالم میں ایک جاسوس عموماً بے پرواہ ہو جاتا ہے یا وہ دشمن کے ہاتھ لگ کر ڈبل ایجنٹ بن جاتا ہے۔